External mic is connected. All audio output. میں پتہ ہوں آندھے فون دوست نے کی ہے وہ موٹر سائیکل تے ہیں تے پچھو کار والا ہے سنہری بینک کیڑے پوائنٹ سے ہے بس وہ صحیح تھے سنہری بینک کہیں ایکسیڈنٹ ہے سر سارا کلر تھے شبیر بٹی ہاں یار سر ہاں مہربانی کر پانی دے سر پانی پیتے سر سرکار پانی دے جزاک جی پروفیسر مار اختر وہاب صاحب کا جو دوبارہ شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی HD سے پیش خدمت ہے. میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر. آج کے اس پروگرام کو تمام سنتے اور دیکھتے دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام. آج کے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب ماہر اختر وہاب صاحب جو گورنمنٹ گریجویٹ کالج لیا کے سابق پرنسپل بھی ہیں. ان کا یہاں تشریف لانا سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ اتنے مصروف ترین دور میں اور گرمی کی اس شدت میں وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. جہاں تک ان کے تعارف کا تعلق ہے ماشاءاللہ مار صاحب کا جو خاندان ہے وہ سیاسی اور سماجی لحاظ سے ایک بڑا خاندان ہے. اسی خاندان سے مار منظور حسین سمرا صاحب MNA بنے. اسی خاندان میں مار فضل حسین سمرا صاحب MPA رہے اور انہی کے خاندان میں بابا سرائکی عبدالحق صاحب بھی انہی کے خاندان میں سے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مار صاحب علمی میدان میں سیاسی میدان میں سماجی میدان میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور عام آدمی کے مسائل عوام کے مسائل اچھی طرح سمجھتے ہیں اور عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی بھی لیتے ہیں. تو اس طرح اگر میں مار صاحب کا تعارف کرانا چاہوں گا تو یہ 30 منٹ کا پروگرام جو ہے یہ ان کے تعارف میں ہی چلا جائے گا. تو میں چاہتا ہوں آپ کے درمیان ان کے درمیان اب میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. زیادہ سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مار صاحب سے مستفید ہوں. اب میں چلتا ہوں جناب مار صاحب کے پاس ان سے یہ سوال کرنے جا رہا ہوں کہ مار صاحب کا بہت بڑا ایک سیاسی مطالعہ بھی ہے اور ان کی نظر انٹرنیشنل معاملات میں ہے. تو اس لیے میں آج ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اب یہ جو لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا اور اسرائیل نے پھر ایران پر حملہ کیا. اب امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا. تو اس طرح اب عوام کا کیا موقف ہونا چاہیے
عوام کو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جناب اختر وہاب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم رانا صاحب، میں آپ کا اور لیا ٹی وی ایچ ڈی کی انتظامیہ جناب عبد الرحمن فریدی صاحب اور جناب ملک مقبول الہی صاحب، ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ لیا کے ساتھ ساتھ عالمی سطح کے موضوعات پر مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ جہاں تک اسرائیل ایران جنگ، جس میں اب امریکہ بھی کود پڑا ہے، اس میں عوام پر بڑی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے، ایک تو پاکستان آزاد خود مختار ایک ملک ہے، یہاں پر سول حکومت بھی ہے، آئین بھی ہے، یہاں ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں لیا، پنجاب اور پورے پاکستان کے عوام سے اس پروگرام کے توسط سے ایک درخواست کروں گا جی کہ یہاں ہر فرد عالمی معاملات پر رائے زنی سے محترز رہے۔ جی اس لیے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مہذب قوم ہیں، مہذب ملک ہیں، ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے پاس عدلیہ ہے، ہمارے پاس بیوروکریسی اور فوج ہے، پارلیمنٹ ہے، تو پھر ہر شخص اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ الاپے گا، تو یہ ہمارے لیے انتشار اور خرابی کا سبب بنے گا۔ لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی اس پر رائے دینے کی بجائے ہمیں حکومت کا موقف جاننا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ پاکستانی حکومت کا موقف کبھی بھی رائے عامہ کی امنگوں کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہمارے وزیر دفاع بھی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل نے حملہ کر کے، پہل کر کے ایشیا میں، مشرق وسطیٰ میں جنگ کو بھڑکا دیا ہے، جو ایک صحت مند عمل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا تو انہوں نے اس کے وجود کو اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ تاریخ میں اسرائیل نامی کبھی کوئی ملک نہیں رہا۔ ہاں، فلسطین ایک تاریخی خطہ ہے۔ جی تو اس نقطہ نظر سے میں علامہ اقبال کا ایک شعر سنانا ضروری سمجھتا ہوں ارشاد۔ کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، جی تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، ممکن ہے کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو میں مختصراً ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں مفسدون کا ذکر آیا ہے، فساد کرنے والوں۔ ہم اور پوری قوم ایک چیز دیکھ رہی ہے کہ پرامن ایران پر حملہ کر کے اسرائیل نے نہ صرف پہل کی ہے بلکہ فساد کی اور جنگ کی آگ کو بھڑکایا ہے۔ تو میرا موقف اس وقت وہی ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری حکومت اس امریکی حملے کے بعد کیا موقف اختیار کرتی ہے، ہماری پارلیمنٹ کیا سوچتی ہے، سینٹ کیا سوچتی ہے، وہاں سے جو روشنی آئے گی، جو رائے آئے گی، ہم سب اسے تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن امن کی فضیلت اور اسرائیل کی جارحیت سے انکار ممکن نہیں۔ ہمارے ایران سے تاریخی روابط ہیں، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت ہمارے
چاروں صوبائی اسمبلیاں اور ان کے ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ اس حساس معاملے پر سوچ بچار میں مصروف ہیں اور امید ہے جلد ایک متفقہ ایسا لائحہ عمل آ جائے گا جو ہماری قوم کی ترجمانی کرے۔ ہم سب بطور مسلمان ایک جسد واحد ہیں، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشور۔ جی اقبال نے کیا کہا تھا؟ ایک ہوں مسلم محرم کی باغبانی کے لیے۔ یہ فکر میں یہ سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے نہیں عالم اسلام کی ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم قوم اور ملت کی بنیاد جو ہے وہ مذہبی فکر پر ہے۔ یہ بھی فرمایا تھا جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دن جس سے زہل جائیں جائے وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ایسے بے شک تو پاکستانی بہت غیور ہیں، آپس کے اختلافات کے باوجود جب کوئی اجتماعی چیلنج ہوتا ہے پوری قوم یکجان ہو جاتی ہے۔ ہم مئی میں انڈیا کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں کہ پوری قوم انڈیا کے مقابلے میں اپنی حکومت اور مسلح افواج کے ساتھ ان کے موقف کو سپورٹ کرنے کے لیے یکجاں تھی، اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ پوری قوم حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ حکومت کا جو بھی موقف ہوگا ہماری پوری قوم کا وہی موقف ہوگا۔ بالکل مار صاحب آپ نے بالکل وضاحت کر دی ہے۔ اچھا اب یہ مار صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے اب وفاق کا بجٹ بھی دے دیا ہے، اور وفاقی بجٹ کے بعد اب صوبائی بجٹ بھی آ گیا ہے، تو آپ کے خیال کے مطابق جو ہماری یہ موجودہ گورنمنٹ ہے یہ ہمارے لیے کے کون کون سے مسائل ہیں جن کو ہم یہاں اجاگر بھی کرتے رہے ہیں، تو کہاں تک جو ہے ہمیں امید ہے کہ یہ وہ ہمارے مسائل حل کیے جائیں گے؟ رانا صاحب ایک مسئلہ تو پوری قوم کا ہے کہ بجٹ میں ملازمین جی اور پینشن پانے والے سبھی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جس تیز رفتاری سے مہنگائی کا گراف بلند ہو رہا ہے تو ہماری تنخواہیں اور ہماری پینشن اسی تناسب سے کم ہو رہی ہیں۔ کام ہو رہے ہیں۔ یعنی جب مہنگائی بڑھتی ہے، پیٹرول، سونا اور بجلی کی قیمتیں چڑھتی ہیں تو جو کچھ ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب حکومت نے جو اضافہ کیا ہے میں توقع رکھتا ہوں، چونکہ اس پر بحث ہوتی ہے، اپوزیشن بھی اپنے مطالبات رکھتی ہے، ساری پارٹیاں جو ہیں وہ جو حکومت بجٹ پیش کرتی ہے اس پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو یہ کہا تھا کہ جب تک 100% تنخواہیں نہیں بڑھائی جائیں گی ہم حکومت تعاون نہیں کریں گے، لیکن اب جو بڑھائی گئی ہیں میں بصد معذرت یہ کہوں گا کہ ہم پوری قوم کے ساتھ ہیں، مسائل میں ہم بھی حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن جب ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز کی تنخواہوں میں ان کے معاوضوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اضافہ 300، 500، 600% ہوتا ہے، جی جبکہ عوام کے لیے 100% بھی نہیں تو 50% تو ہونا چاہیے، اور اگر 50% نہیں تو 25% کیا جانا چاہیے۔ یہ میری ایک تجویز ہے کہ حکومت جہاں مختلف ٹیکس لگاتی ہے، جو انکم ہوتی ہے، اس انکم میں ملازم پیشہ لوگ ہی پھر خریداری کرتے ہیں۔ لوگوں کو پینشن ملتی ہے تو وہ مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، کوئی کپڑا خریدتا ہے، کچھ
ضروریات زندگی کا سامان خریدا جاتا ہے تو پیسہ گردش میں آتا ہے، کاروباری سرگرمیاں بھی اسی تناسب سے بڑھتی ہیں۔ یہ پیسہ ضائع نہیں جاتا، یہ گھومتا ہے، گردش کرتا ہے اور سبھی طبقات تک یہ پہنچتا ہے۔ تو میں تو عاجزانہ درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ حکومت اس حوالے سے صرف ملازم پیشہ اور ریٹائرڈ لوگوں کو ہی نہ دیکھے، عام آدمی کو دیکھے، مزدور کو دیکھے، کسان کو دیکھے، جس کے پاس سوائے اپنی محنت کے کچھ نہیں ہے۔ ان حالات میں اس کے لیے مسائل کتنے گمبھیر ہیں، وہ کتنی تنگی اور ترشی میں سانس لینے پر مجبور ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں ایک سروے کروائے گی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ سروے کے لیے سب سے مؤثر ادارہ ہماری صحافت ہے، ہمارے صحافی۔ جی اگر صحافیوں سے ایک ملاقات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں صحافی عام آدمی شہروں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں بسنے والے لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں، تو صحافیوں کی ایک میٹنگ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے ساتھ ساتھ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہو، صحافیوں کی ایک ملاقات سپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم سے ہو، وزیر خزانہ سے ہو، یہ پبلک کا ڈیٹا حکومت تک لایا جائے کہ لوگ کس حال میں جی رہے ہیں۔ تو میں توقع رکھتا ہوں ایک اگر صحافیوں کی رہنمائی کو ساتھ لیا جائے تو ایک بہتر صورت نکلے گی۔ دوسرا پہلو آپ کے ہی سوال کا کہ موجودہ حکومت لیا کے عوام کو کیا کچھ دے رہی ہے، لیا کے لیے ان کی کیا پالیسیاں ہیں۔ محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ گزشتہ دنوں جہاں لیا تشریف لائیں تو انہوں نے 2 خوش آئند اعلانات کیے۔ ایک اعلان تو یہ کہ لیا میں میڈیکل کالج بنا، بچوں کے مطالبے پر۔ ہاں، تو یہ تمام سیاسی اختلافات کے باوجود میں اس کا خیر مقدم کرتا ہم بھی ہوں خیر مقدم کرتے ہیں کہ ملتان سے اسلام آباد کے درمیان اضلاع دیکھیں، علاقہ دیکھیں، اس 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر کے درمیان نہ بڑا ہاسپٹل ہے جیسا کہ نشتر ہاسپٹل، نہ کوئی میڈیکل کالج ہے، کیونکہ میڈیکل کالج سے ایک دوہرا فائدہ ہوتا ہے کہ میڈیکل کالج میں پڑھانے والے یعنی راول پنڈی سے لے کر سر ملتان تک یہ ہاں، جو 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، صحیح، نہ یہاں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح میڈیکل کالج ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو میڈیکل کالج کے حوالے سے میں خیر مقدم کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ اس پر بھی سوچا جائے کہ جب لیا میں ٹیچنگ ہسپتال ڈکلیئر کیا جائے گا تو اس کے لیے بھی فنڈ مختص کیے جائیں، کیونکہ ہر بڑے مرض کے لیے مریضوں کے لیے وارڈ بنائے جاتے ہیں۔ مثلا اگر لیا میں دیکھا جائے تو گردوں کے لیے نیفرالوجی ایک وارڈ ہوتا ہے۔ جی، وارڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو پیشنٹ حساس ہے اسے گھر پر نہ رکھا جانا چاہیے، نہ رکھا جا سکتا ہے، اسے ہاسپٹلائز کیا جائے اس وقت تک جب تک کہ وہ نارمل حالات میں نہ آ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں کارڈیالوجی کا تو ایک وارڈ ہے، مگر لیا میں نیفرالوجی کا وارڈ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مدر اور چائلڈ کے لیے یہ ایک حساس شعبہ ہے کہ ہر سال ہزاروں خواتین اور بچے، بچہ اور بچہ مدر اینڈ چائلڈ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہ ہم نے اپنی ایک پوری نسل نو تیار کرنی ہوتی ہے، تو اگر اس کے لیے بھی ہمارے پاس انتظامات نہ ہوں گے تو ہم اس کا مطلب انتہائی پسماندہ ہیں کہ ہم نہ بچوں کو ابتدائی سطح پر کوئی بڑا علاج دے سکتے ہیں، نہ ہی
زچہ کے لیے، تو اس کے لیے امید ہے کہ ہمارے حکمران سوچیں۔ دوسرا اہم اسی کے ساتھ لنک موضوع ہے کہ علیم خان صاحب مواصلات کے وزیر ہیں، ان کی طرف سے ایک بیان یا ان کے نمائندہ رفاقت گیلانی کی طرف سے ایک موقف کہ لیا توسا پل کے لیے بجٹ بھی رکھا جا رہا ہے اور اس پر کام بھی ہوگا، اسے مکمل بھی کیا جائے گا۔ تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ، چیئرمین، رہنما میاں نواز شریف نے لیا کے عوام کو ایک بڑا تحفہ دیا جو اربوں کا پروجیکٹ ہے لیا توسا پل۔ یہ پل اس حوالے سے تاریخی اہمیت رکھتا ہے کہ ہم جو اس وقت کٹے ہوئے ہیں، لیا کٹا ہوا ہے، اگر آپ رات 8 بجے کے بعد ڈیرہ غازی خان جانا چاہیں، کوٹکو جانا چاہیں، بکر جانا چاہیں تو آپ کے لیے سواری مشکل ہے، اور پھر توسا اور یہ علاقے تو بالکل کٹ ہی جاتے ہیں۔ تو ایسے عالم میں میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں جی کہ کیا ڈپٹی کمشنر لیا اور ڈپٹی کمشنر توسا، یہ 2 ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع کے فنڈ میں سے اگر اس کا 5واں حصہ بھی، جیسے لیا یہ شوگر مل سے شوگر سیس فنڈ اکٹھا ہوتا ہے، تو اگر اس پر بند تعمیر کیے جائیں اور رابطہ سڑکیں بنا دی جائیں تو میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑا خرچ اس پر نہیں ہوگا۔ بڑا خرچ تو وہ ہے جو میاں نواز شریف نے اس کے لیے اربوں کی گرانٹ منظور کی 2017 میں بطور وزیر اعظم وہ لیا تشریف لائے تو انہوں نے اس پروجیکٹ کا اعلان کیا۔ اب ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بنیادی پروجیکٹ وفاق کا ہوتا ہے، مواصلات کا سلسلہ چاروں صوبوں سے لنکڈ ہے۔ اب اگر غور کریں تو ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر یہ شادن لونڈ تک کا علاقہ جو ہے اور پھر اسی طرح بلوچستان کا علاقہ، ان کو اس پل کے ذریعے لاہور، فیصل آباد، لاہور سے ذوب تک سر 676 کلومیٹر ہے یہ لنک انہیں مل جائے گا، لوگوں کو آسانی رہے گی۔ اور پھر یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دوان کا پورا علاقہ جو ہے یہ انتہائی پسماندہ ہے، جہاں پینے کا صاف پانی نہ ہو، اس سے بڑی پسماندگی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان کو جب لیا تک ایکسیس ملے گی تو یہ لیا کے قریبی علاقے جو ہیں انہیں وہاں کے عوام کو لیا تک پہنچنے میں سہولت ہوگی، یہاں علاج معالجے کی انہیں بہتر سہولتیں بھی میسر آ سکیں، پھر سفر کی سہولتیں، سفر کا فاصلہ کم ہوگا۔ اور جو ایک گلہ ہے لوگوں کا کہ بلوچستان کو پسماندہ رکھا گیا تو وہاں غصے اور رد عمل کا اظہار ہوا، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہاں کوئی موٹر وے، کوئی ہائی وے تعمیر نہیں کرائی جو لاہور کو کوئٹہ سے منسلک کرے۔ اگر لیا توسا پل چالو ہو جائے اور پھر لیا سے شور کوٹ تک ہمیں ایک ایکسپریس وے دے دی جائے، 1 وے سڑک دے دی جائے، تو لیا سے لاہور کا فاصلہ 1.5 گھنٹہ مزید کم ہو جائے گا، اور پھر یوں سمجھیں کہ ہم نصف دن میں لاہور پہنچ کر وہاں اپنے معاملات نمٹا کر واپس آ گئے۔ تو یہ اس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لیا توسا پل انہوں نے شروع کرایا اس کی رابطہ سڑکیں بھی مکمل کریں۔ اب آپ کے سوالات کہ اس حکومت نے لیا کے عوام کو کیا دیا، لیا کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں لیا کے عوام انتظار کر رہے ہیں اس گھڑی کا جب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ایک خوشخبری ہمیں سنائیں گے کہ ملتان سے لے کر
پنڈی راولپنڈی اسلام آباد تک جو ایک بڑی کمی تھی کہ کوئی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر نہیں تھا، تو لیا کی صورت میں ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے سامنے آ گیا۔ جہاں میڈیکل کالج بنا ہے اسی کے ساتھ اگر لیا کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنا دیا جائے تو پھر اس کے ساتھ وہ سارے لوازمات یا وہ ساری سہولتیں جو ڈویژنل سطح پر ہوتے ہیں وہ لیا کا استحقاق بن جائے۔ تو میں اس لیا ٹی وی ایچ ڈی کی وساطت سے حکمرانوں تک عوام کے یہ جذبات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد لیا توسا پل جو کہ مکمل ہو چکا ہے اسے چالو کر دیا جائے، رابطہ سڑکیں بنا دی جائیں، اور پھر میڈیکل کالج کی گرانٹ ہے تو ایک درخواست ہے کہ کالج جو ہے وہ کسی نہ کسی یونیورسٹی کے ماتحت چل رہا ہو، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، وہ ڈگری ایوارڈنگ نہیں ہوتا۔ گویا لیا میں اگر میڈیکل کالج بنا ہے تو اسے پھر اپنی ڈگری ایشو کرانے کے لیے اپنے امتحانات کے لیے کسی یونیورسٹی سے منسلک ہونا پڑے گا، ایفیلیشن لینی پڑے گی۔ اس کی بجائے اس وسیع و عریض علاقہ اسلام آباد سے ملتان تک اگر ایک میڈیکل کالج اناؤنس کیا گیا ہے اس کی بجائے یونیورسٹی بنایا جائے، یونیورسٹی پہلے دن سے اسے یونیورسٹی بنا دیا جائے تاکہ وہ ڈگری ایوارڈنگ ہو۔ بہت اچھی تجویز سر آپ، وہ اپنی ڈگری خود جاری کرے، کسی یونیورسٹی سے وہ منسلک ایفیلیٹ ہو کر اس کا امتحانی سسٹم یونیورسٹی کے پاس نہ ہو، بلکہ وہ میڈیکل یونیورسٹی اپنا امتحان خود لے اور خود ڈگری جاری کرے۔ اور اسی کے ساتھ جو میڈیکل کالج ہوتا ہے، دنیا بھر میں جو میڈیکل کالج ہوتے ہیں نا، اس میں ساری فیکلٹی سارے شعبے نہیں ہوتے جی۔ یہ میں آپ کے توسط سے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کالجز ہوتے ہیں میڈیکل یونیورسٹیوں سے کئی کالجز ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں جی، پروگرام چل رہے ہوتے ہیں 3 4 5، جبکہ آج اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں MBBS ایک بنیادی ڈگری ہے، اہم ہے، لیکن یہ اسپیشلائزیشن کی ڈگری نہیں ہے۔ اسپیشلائزیشن کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ 2 سال آپ کسی ادارے میں پڑھاتے ہیں، ہیلتھ یونٹ میں سروس کرتے ہیں اسپتال میں، اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے FCPS میں۔ اچھا، FCPS میں پھر آپ نے اب اس طرح کا امتحان نہیں دینا جس طرح MBBS کا، بلکہ آپ نے ایک وارڈ میں، مثلا کارڈیالوجی وارڈ ہے، کڈنی وارڈ ہے، لیور کا نیفرالوجی کا ایک شعبہ ہے، وہاں آپ لوگوں کو، مریضوں کو چیک کریں گے جی، اور پھر اس شعبے سے متعلق جو لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کریں گے، تو اس کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو عام سطح کے نسبت بہتر اور بڑی سطح پر طب کی سہولتیں دے سکیں۔ اچھا، اگر یہاں میڈیکل یونیورسٹی بن گئی تو اس میں سارے شعبے ہوتے ہیں، اس میں اسپیشلائزیشن کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ گویا لیا اس علاقہ تھل میں میڈیکل کے حوالے سے بڑے شہروں ملتان، بہاولپور، فیصل آباد اور لاہور کے برابر ہمسر ہو جائے گا کہ یہاں بھی میڈیکل کی اعلیٰ درجے کی تعلیم اور پھر میڈیکل میں اسپیشلائزیشن کی تعلیم کے مواقع کھلیں گے، ہمارا علاقہ روشن ہوگا۔ اسی طرح جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بہاولپور، ملتان اور DI خان میں یونیورسٹیز بنائی گئیں، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تینوں جگہ ہیں سوائے ملتان کے، DI خان اور بہاولپور میں ذوالفقار علی بھٹو کے عہد میں میڈیکل کالجز بنائے گئے۔ تو جب ایک حکومت ایک سٹیپ اٹھاتی ہے تو پھر کئی نسلیں اس سے مستفید ہوتی ہیں۔
میں یہ بھی مطالبہ رکھوں گا کہ لیا میں میڈیکل کالج کی بجائے اسے میڈیکل یونیورسٹی بنائیں. زبردست تجویز ہے سر آپ کی، اور انشاءاللہ ارباب اختیار کو جو ہے نا جی اس کا نوٹس لینا چاہیے. جس طرح میڈیکل کالج کا اعلان کر رہے ہیں، اگر میڈیکل یونیورسٹی بن جائے تو سب سے بہتر ہے. اچھا جی سر، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جی یہاں سے جو ہے لیا سے جو ہے یہ شور کوٹ والی جو سڑک ہے، اگر یہ موٹر وے بن جائے تو یہ ہمارا فاصلہ لاہور تک تو بہت کم ہو جائے گا. بے شک. لیکن پہلے یہاں وزیر اعلیٰ صاحبہ نے فرمایا تھا، آتے ہی اعلان کیا تھا کہ یہ یہاں سے جو ہے یہ چیز یہاں سے جائے گی شور کوٹ اور وہاں سے چیچا وطنی. اب یہ شنید میں آیا ہے، بلکہ شنید نہیں ہے بلکہ بجٹ میں آ گیا ہے کہ اب یہ لیا سے بکھر جو ہے انہوں نے وہ مطلب ایکسپریس ویز جو ہے وہ بنائی ہے. تو یہ ہمارا جو یہاں کا یہ مطالبہ ہے کہ جی لیا سے شور کوٹ جو ہے نا وہ موٹر وے ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے سر؟ رانا صاحب، یہ میں بھی پڑھ چکا ہوں سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، کہ حکومت نے بکھر کو ایک ایکسپریس وے دیا ہے، لیا کو نہیں دیا. پہلی چیز تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ وہ لیا کو دیا. البتہ لیا کی تحصیل کروڑ کا جو شمالی حصہ ہے جی یا یوں سمجھے نواں کوٹ ہے، جی جب پہلے بھی بکھر کے لوگ لاہور جاتے ہیں تو وہ 18,000 پر سے ہوتے ہوئے ہیڈ ترمو کراس کرتے ہیں. یہ جو ایکسپریس وے ہے ہیڈ ترمو کے لیے ہے. لیا شہر اور لیا شہر کا جنوب کوٹدو تک وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتا. اس سے بنیادی طور پر بکھر کے لوگ یا پھر تحصیل چوبارہ کا جو قصبہ نواں کوٹ ہے وہاں کے لوگوں کو 18,000 اور ہیڈ ترمو تک پہنچنے میں سہولت ہوگی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، لیا شہر اور یہ علاقہ جس میں چوبارہ تحصیل، لیا تحصیل، اور اس میں ہم جاتے ہیں شور کوٹ، اور شور کوٹ سے ہم پہنچتے ہیں عبدالحکیم موٹر، وہ جو موٹر وے. ہمیں رابطہ ملتا ہے، لنک ملتا ہے، چوک ملتا ہے، انٹرچینج جی عبدالحکیم انٹرچینج. تو وہ پل ہم اگر 18,000 ہیڈ ترمو جائیں گے تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا، اس لیے کہ وہاں تو ہمارا اتنا ہی طویل سفر ہے. جی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص نواں کوٹ میں بیٹھا ہوا ہے یا نواں کوٹ کے علاوہ کروڑ تحصیل کا وہ حصہ جو غالباً 90 موڑ کہلاتا ہے، ان کو فائدہ ہوگا جھنگ پہنچنے کے لیے. لاہور اگر وہ اس راستے سے جائیں گے تو تب بھی ان کے لیے سفر طویل ہو جائے گا. تو میری گزارش یہ ہے کہ لیا، توسا اور کوٹدو والوں کے لیے ایک ایکسپریس وے، میں موٹر وے کی بات بھی نہیں کر رہا، ایکسپریس وے ون وے ہوتا ہے لیا سے شور کوٹ. لیا سے شور کو. اچھا، اس سلسلے میں اس وقت بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر آپ پہلے والی سڑکوں کی مرمت کرتے ہیں تو وہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی، پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اگر ون وے کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہاں جہاں ون وے نہیں ہوتا، سنگل روڈ. اور اگر ایکسپریس جس طرح کے ملتان سے ڈیرہ غازی خان کے درمیان جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو 1 سال کے اندر انہوں نے ون وے بنا دی، اور وہ پورا علاقہ شہباز شریف کو دعائیں دے رہا ہے کہ ملتان سے ڈیرہ غازی خان پہنچنا آسان ہو گیا. میں یہ کہوں گا کہ لیا، توسا، کوٹدو اور توسا کے مغرب میں پھر یوگ تک کے لوگ، ان کے لیے لیا سے شور کوٹ اور عبدالحکیم انٹرچینج یہ کوئی ہمیں سڑک دی جائے تاکہ ہمارا لاہور کا فاصلہ کم ہو. اگر ہمیں لنک کرنے کی کوشش کی گئی
تو وہ جو بکھر کو ایکسپریس وے دیا گیا ہے وہ لیا شہر کوٹدو اور کونسا والوں کے لیے مفید نہیں. تو اس طرح سوچا جانا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ممبران اسمبلی کو. یہ معاملات جب بجٹ بن رہا ہوتا ہے، پاس ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں یہ معاملات ڈسکشن میں آتے ہیں. جب فنڈز رکھے جا رہے ہوتے ہیں تو ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہاں ایک نقطۂ اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ کتنا بجٹ رکھا جائے اور کون کون سے پروجیکٹ کو ترجیح دی جائے. اسی طرح اگر غور کریں علاقہ تھل کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے. یہ جو ہمارے ہاں جو ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں اور شوگر مل چلتی ہے تو ہماری سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، اور دن کو تو شاید کچھ وقفہ ملتا ہے، رات پوری جو ہے سڑکیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، بند ہوتی ہیں. میں توقع رکھتا ہوں کہ میری ان گزارشات کو ہمارے حکمران بڑی توجہ سے سنیں گے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لاہور پہنچنا ہے. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ہمیں 2 پروجیکٹ دیے جو ہمارے علاقوں اور ملتان کے لیے. ایک ہیڈ محمد والا پر انہوں نے پل دے دیا اور دوسرا شور کوٹ پر پل دے کر ہمیں لنک کر دیا اس موٹر وے کو جسے M2 کہا جاتا ہے، جو لاہور سے ملتان اور ملتان سے پھر آگے سکھر تک اور کراچی تک جو موٹر وے ہے اس سے ہم لنک ہوئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں لیا کو اس موٹر وے سے لنک کرنے کے لیے شور کوٹ یا عبدالحکیم تک یہ ایک نئی سڑک دی جائے. مار صاحب نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی ہے، اور یہ ہمارا مسئلہ بھی بہت مطلب ہے سنجیدہ ہے کہ لیا سے شور کوٹ جو ہے نا وہ ایکسپریس وے یا موٹر وے ہونی چاہیے. معزز سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے عوام کی بات، یہاں صرف ہم عوام کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور ارباب اختیار تک ان کو پہنچاتے ہیں اور پھر اس کو پرسو بھی کرتے ہیں. اور الحمدللہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو بھی چکے ہیں، حل ہو رہے ہیں. اور میں اب مار صاحب سے جو ہے نا دوبارہ مار اختر وہاب صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ اس پروگرام میں جو آپ قوم کو میسج دینا چاہیں گے، عوام کو، وہ سارا آپ میسج دیں. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں اس لیا ٹی وی ایف ٹی کے توسط سے لیا کے لوگوں کو بالخصوص ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بطور فرد اور بطور قوم جب تک سہاروں کی تلاش میں رہیں گے ترقی نہیں کر سکیں گے. ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہمارا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس اختیار کو ہم کام میں لائیں. ایجوکیشن میں، اس میں اپنے گھر کو صاف رکھنے، محلے اور شہر کو صاف رکھنے میں بھی ہم میونسپلٹی کو بیدار کرتے رہیں اور درخت لگاتے رہیں. یہ جو ٹمپریچر ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے درخت کاٹے گئے ہیں اتنے لگائے نہیں گئے. اگر درخت لگائے جاتے، آج بھی آپ دیکھیں ذرا یہ جنرل بس سٹینڈ سے ڈی سی آفس تک اور ڈسٹرکٹ جیل تک یہ بڑی ایک اہم سڑک ہے، مگر وہ محدود درخت لگے ہوئے ہیں. یوں سمجھے 10% درخت ہیں، 90% درخت لگائے جانے کی ضرورت ہے. تو لوگ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا جس طرح ستھرا پنجاب انہوں نے جاری کیا ہے، اسی طرح جو ہے سرسبز لیا پاکستان، ہاں پنجاب، صحیح ایک اگر وہ تاریخ شروع کریں تو بہت میرا خیال ہے کہ ہاں کہ لیا. اچھا پھر یہ دیکھیں
لیا سے چوبارہ بلکہ لیا سے دریائے چناب تک جی یہ جو ہماری سڑک ہے ڈسٹرکٹ لیا کے اندر، اس پر کوئی درخت نہیں ہے۔ صحیح، رانا صاحب درخت لگ سکتے جی ہاں ہیں، بالکل صحیح، اور ذرا غور کریں، اگر لیا سے لے کر لیا کی حدود چوبارہ تک جی 2 رویا درخت لگائے جائیں تو لاکھوں درخت لگیں گے، بے شک، اور یہ لاکھوں درخت یہاں کے ٹمپریچر کو بھی چینج کریں گے، بے شک، لوگوں کو سایہ بھی مہیا کریں گے، اور سڑک کی رونق ٹوٹ پھوٹ سے اسے بچائیں گے، بے شک۔ اور پھر ہمیں کارآمد لکڑی بھی مہیا کریں گے۔ مار تو صاحب کا میں بالکل، میں مار صاحب کا دوبارہ اختر وہاب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنی شدید گرمی میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی مار صاحب کو ہم انشاءاللہ تکلیف دیں گے، اور انشاءاللہ، اور خاص طور پر میں اب اپنے پروڈیوسر جناب عبدالرحمن فریدی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اتنی شدید گرمی میں ہمیں ایسا ماحول مہیا کرتے ہیں جس سے ہم اپنے عوام سے مخاطب ہوتے ہیں، اور میں تمام سننے والے، دیکھنے والے، اپنے تمام ساتھیوں کا، بھائیوں کا، دوستوں کا، بہنوں کا، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہمیں لائک بھی کرتے ہیں، کومنٹس بھی کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہمارا عوام کا پروگرام، یعنی عوام کی بات جو ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پچھلے 2 سال سے کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ یہ آپ لوگوں کا تعاون ہے، آپ لوگوں کی میری شفقت ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے۔ تو اب میں آخر پر اپنے تمام ساتھیوں کو، اپنے تمام دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی حفاظت کرے، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ خدا حافظ۔